یہ 10 اپریل 1988 کی ایک صبح تھی اور اتوار کا دن تھا۔ ان دنوں اتوار کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام کاروبار زندگی بالکل عام دنوں کی طرح چل رہا تھا۔ لوگ تیار ہو کر اپنے اپنے دفاتر پہنچ رہے تھے، بچے سکولز میں تھے اور خواتین اپنے گھروں کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک ٹھیک 9:45 پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے ان جڑواں شہروں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ دھماکہ اتنا زوردار اور شدید تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق فیض آباد کے قریب سے دھوئیں اور گرد و غبار کے مرغولے سے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ دوستو، لوگ ابھی اس دھماکے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ مزید اس طرح کے کئی دھماکوں سے زمین تھرا اٹھی۔ میزائل، راکٹ، گولے اور بارودی مواد یوں ہوا میں اڑ رہے تھے کہ مانو بارش ہو رہی ہو۔ یہ سانحہ راولپنڈی میں فیض آباد کے قریب واقع پاک فوج کے اسلحے ڈپو اوجڑی کیمپ میں رونما ہوا تھا۔ یہ سانحہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا یہ واقعہ دہشت گردی کی کارروائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی سب شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اوجڑی کیمپ میں ہونے والے یہ دھماکے اتنے شدید اور غیر متوقع تھے کہ لوگوں نے سمجھا کہ دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے۔ خوف و ہراس میں خواتین ننگے پیر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو چاروں طرف بپا تھی۔ دھماکوں کا یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر اس میں کچھ کمی واقع ہوئی، لیکن تباہی کا خاتمہ نہ ہوا اور اگلا پورا ہفتہ وقفے سے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس واقعے کو تاریخ میں سانحہ اوجڑی کیمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کے متعلق مختلف رپورٹس آتی رہیں، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کئی ہزار ہو سکتی ہے۔ اس سانحے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد ایئر کوموڈور خاقان عباسی بھی ایک میزائل کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ خاقان عباسی صدر جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی بھی تھے۔ خاقان عباسی اس وقت مری روڈ پر گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ایک میزائل ان کی گاڑی کو لگا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ دوستو، سانحہ اوجڑی کیمپ سے تقریباً 3 سال پہلے مارچ 1985 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا چکے تھے، اور سانحے کے وقت وہ سندھ میں موجود تھے، جبکہ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق تھے اور وہ کویت کے دورے پر تھے، جہاں سے انہیں شیڈول کے مطابق ایران کا دورہ کرنا تھا۔ دوستو، جیسے ہی اس سانحے کی اطلاع پہنچی، صدر پاکستان اور وزیر اعظم دونوں ہی اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ محمد خان جنیجو نے کراچی سے واپس آ کر فوراً راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی، جنہوں نے سانحے کے متعلق رپورٹ پیش کرنا تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 5 وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی، جس نے 10 روز میں رپورٹ کا جائزہ لے کر وزیر اعظم کو پیش کرنا تھی۔ دوسری جانب صدر جنرل ضیاء الحق نے اس سانحے پر کویت سے ہی ایک بیان دیا کہ ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں اور ہماری آنکھیں پرنم ہیں۔ ناظرین، جس دن یہ سانحہ ہوا اس دن 12 بجے ریڈیو پر خبریں نشر ہوئیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ اسلحے کے ایک ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پا لیا گیا ہے، اور عوام سے صبر و تحمل کی اپیل کی جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہاں گنجائش سے زیادہ اسلحہ رکھ دیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس ڈپو میں 3 اسلحہ خانے تھے، جن میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ آگ پہلے اور دوسرے ڈپو سے ہوتی ہوئی تہہ خانے تک جا پہنچی، جہاں صرف راکٹ اور میزائل ہی نہیں بلکہ سفید گندک کا ذخیرہ بھی موجود تھا، جس پر پانی ڈالنا مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان افغان جہاد میں امریکہ کی مدد کر رہا تھا۔ امریکہ اپنا تمام اسلحہ پاکستان کے توسط سے افغانستان بھیجتا تھا۔ بعض غیر ملکی رپورٹس کے مطابق اوجڑی کیمپ کا یہ ڈپو افغانستان کے لیے اسلحہ سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
تاکہ افغان مجاہدین کو اسلحے کی کمی نہ ہو۔ ان حالات میں جنرل عمران اللہ کے سامنے دو مشن تھے۔ ایک تو انہوں نے سانحے کی رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھی، دوسرا اوجڑی کیمپ کے مقام پر لگی آگ پر قابو پانا تھا۔ دوستو، اس سانحے کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، اسی لیے اس سانحے کے متعلق کئی مفروضے گردش کرتے رہے ہیں، جن میں سے ایک مفروضہ یہ بھی رہا ہے کہ اوجڑی کیمپ میں افغان مجاہدین کے لیے خطرناک اسلحہ رکھا جاتا تھا، اور اسلحے کی نئی کھیپ آئی تو ٹرک سے اتارتے ہوئے احتیاط نہ برتنے سے گڑبڑ ہوئی اور ڈیپو میں آگ لگ گئی، یعنی یہ مکمل طور پر ایک حادثہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ بھی زبان زد عام رہا ہے کہ امریکہ جو اسلحہ بیچتا تھا، پاکستان اس میں سے کمیشن کے طور پر کچھ میزائل اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ امریکی حکام اس اسلحے کا حساب کتاب کرنے آ رہے تھے تو کچھ اندر کے لوگوں نے ہی اس کیمپ میں دھماکہ کروا دیا تاکہ حساب نہ دینا پڑے۔ اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر بیگم کلثوم سیف اللہ کا ایک بیان بھی ہے کہ جس میں انہوں نے اس سانحے کے ذمہ دار چند آرمی آفیسرز اور ڈائریکٹر جنرل ضیاء الحق کو ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ اس دھماکے کا مقصد امریکہ کے دیے ہوئے میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنا تھا۔ دوستو، اوجڑی کیمپ سانحے پر کمیشن بنایا گیا اور کمیٹی بھی بنائی گئی، لیکن آج سانحے کی 3 دہائیاں گزرنے کے بعد یہ سوال جوں کا توں موجود ہے کہ اوجڑی کیمپ میں آخر ہوا کیا تھا؟ ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ ان گزشتہ 3 اشروں میں اوجڑی کیمپ سانحے کے بارے میں پاکستان کے کسی ادارے نے عوام کو پورے سچ سے آگاہ نہیں کیا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔